پہلے انسان ہوں یا نہ ہوں، دنیا میں پہلے لوگ موجود تھے، بعد میں آدم آئے یا پہلے آئے، ان سارے اختلافات میں ہم پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن بہرحال آدم پہلے نبی نہیں تھے۔ یہ واضح رہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں حضرت آدم کا نام تو پہلے لیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نبی اور سب سے پہلے رسول حضرت آدم بنے، مگر آدم بھی کسی کا کلمہ پڑھ کے آدمی بنائے گئے۔ اور ہمارے سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم آب و گل میں تھے، یعنی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، آدم کا پتلا بنا نہیں تھا، اور اس زمانے میں بھی میں نبی تھا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تھا اور آدم نہیں تھے، تھا اور نبی تھا میں فرق ہے۔ سال بھر اگر ایک آدمی سے بڑا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تھا اور یہ نہیں تھے، لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں پرنسپل تھا اور یہ نہیں تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا لمبا فرق ہے دونوں میں، اس لیے کہ سال بھر کی ایج میں آدمی پرنسپل نہیں بن جاتا ہے۔ حضور یہ نہیں کہتے میں تھا اور آدم نبی تھے، آدم نہیں تھے، نہیں میں نبی تھا۔ تو یا حضور یہ تو بتائیے نبوت کب ملی ہے؟ یہ نبوت کب ملی جو آپ نبی تھے؟ کہا میں نبی تھا اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی آدم کا پتلا بنا نہیں تھا اور میں نبی تھا۔ تو آدم میں اور حضور میں بڑا فرق ہے۔ ہم جتنے بھی ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے دنیا میں رہتے ہیں، جتنے کونوں میں، شہروں میں، علاقوں میں، دیہاتوں میں، جہاں جہاں بھی نسل انسانی ہے، یہ سب آدمی ہیں۔ آدمی مانے آدم والے، آدم کی اولاد۔ تو رسول کہتے ہیں میں نبی تھا اور آدم پانی اور مٹی میں تھے۔ تو اب ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا، زندگی میں کبھی دماغ سے نکلنے نہ پائے کہ ہم ہیں آدم کے بیٹے اور آدم بنے نہیں تھے جب رسول اللہ نبی تھے، لہذا ہمارا اور رسول کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ ہم تو آدم کی اولاد ہیں۔ خود آدم بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں محمد جیسا ہوں، اس لیے کہ آدم بنے نہیں تھے اور محمد نبی تھے۔ اور ایک نقطہ اور میں پڑھ چکا ہوں مگر پھر دہرا دوں، اس لیے کہ یہ سبق بار بار دہرائے جانے کے ہیں، ایک دفعہ میں کافی نہیں ہوتا پڑھ لینا، کہ کبھی بھی حسن و حسین کے مقابلے میں نہ آ جائیے گا، ورنہ وہ رسوائی ہوگی جو صبح قیامت تک یادگار رہ جائے گی۔ وہ رسوائی ہوگی جو صبح قیامت تک یادگار رہ جائے گی، اس لیے کہ ہم آدم کے بیٹے ہیں، وہ محمد کے بیٹے ہیں۔ سب سے پہلے جس کا نور خلق کیا گیا اور سب سے پہلے جو بنایا گیا، عظمت رسول کو سمجھنے کی کوشش کرے دنیا کہ عظمت رسول ہے کیا۔ کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو کچھ کائنات میں اللہ نے خلق کیا وہ میرا نور تھا۔
اب میرے پاس لفظیں نہیں ہیں جو میں ایکسپلین کروں کہ کائنات میں سناٹا تھا تو غلط ہے، سناٹا مخلوق ہے، کائنات میں ویرانی برس رہی تھی، غلط، ویرانی مخلوق ہے، کائنات میں اکیلا پن تھا، غلط، اکیلا پن مخلوق ہے، دنیا خالی پڑی ہوئی تھی، دنیا مخلوق ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہاں پر عام کی عقل بھی ششدر ہو جاتی ہے، لفظوں کا دم بھی ٹوٹ جاتا ہے، بیان کی طاقت بھی سلب ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ تھا، اور یہ کچھ کا لفظ جو ہے یہ بھی ہماری مجبوری ہے۔ کہ ہم اپنے مجمع کو سمجھائیں کیوں کر اور اپنے مجمع کو بتائیں کیوں کر، لہذا کچھ کا لفظ جو ہے یہ ہماری مجبوری میں شامل ہے، ورنہ یہ کچھ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہی اللہ، بس اللہ۔ کہتا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، یہ ارشاد ربانی ہے، حدیث قدسی۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری مشیت میں گزرا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے کائنات کو خلق کیا کہ دیکھوں مجھے پہچانتا کون۔ تو سب سے پہلے جو چیز خلق کی گئی وہ ایک نور تھا، نور خلق ہوا، کب خلق ہوا معلوم نہیں، اس لیے کب موجود نہیں تھا، کہاں خلق ہوا معلوم نہیں، کہاں موجود نہیں تھا، کتنے دن میں خلق ہوا معلوم نہیں، دن موجود نہیں تھے۔ اب ایک نور وجود میں آیا اللہ کے علاوہ، ایک اللہ اور ایک نور۔ اللہ نے اس نور کو پڑھایا، کتنے دن پڑھایا اللہ جانے، کتنا پڑھایا اللہ جانے، اتنا پڑھا دیا جتنا خالق مخلوق کے ظرف میں جتنی گنجائش ہے اتنا پڑھا دیا، اتنا پڑھا دیا۔ اور اب اس کے بعد زمین بنی، آسمان بنا، ہوائیں بنی، فضائیں بنی، ستارے بنے، چاند بنا، سب کچھ بنا، پوری کائنات بنائی گئی، مکان پورا محل بن کے تیار ہوا۔ اور اس کے بعد فرشتے خلق کیے گئے۔ تو جو فرشتے خلق کیے گئے تو اب ان کی زبانی سنیے یہ کیا ہوا۔ جب وہ خلق ہوئے تو چونکہ وہ ملک تھے اور بے خطا تھے، لہذا اس کا تو امکان نہ تھا کہ وہ کسی اور کو سجدہ کریں۔ یہ نور سامنے جگمگا رہا تھا، تو رسول کہتے ہیں کہ جب فرشتے خلق ہوئے تو ہم یسجدو، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم کو سجدہ کریں۔ خلق ہو کے جو لوگوں نے نور کی چمک دمک دیکھی، مخلوق نور کی، خالق کا نور نہیں، مخلوق نور کی چمک دمک دیکھی تو ارادہ کیا کہ سجدہ کریں۔ فرمایا فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی، بس ہمارے ساتھ ملائکہ نے تسبیح شروع کی۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سبحنا جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ ہم نے، ایک لفظ ہے میں نے تسبیح شروع کی اور ایک لفظ ہے ہم نے تسبیح شروع کی۔ فسبحنا، ہم نے تسبیح شروع کی، پلورل استعمال ہو رہا ہے، جمع۔ اس کا مطلب ایک نے نہیں کئی نے کی۔ اب سمجھ میں آیا کہ 14 اگر تسبیح نہ کرتے تو فرشتے بھی نصیری ہوتے۔ فسبحنا فسبحت الملائکہ،
ہم نے تسبیح شروع کی، بس ملائکہ نے تسبیح شروع کی۔ ابھی آدم کے بننے کا کوئی دور دور پتہ نہیں ہے۔ اب اس نور کے سر پر تاج رسالت عظمیٰ کب رکھا گیا؟ زمین بننے سے پہلے کہ زمین بننے کے بعد؟ آسمان کے خلق ہونے سے پہلے کہ آسمان کے خلق ہونے کے بعد؟ یہ بات ہماری نالج میں نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم کوئی زبان نہیں کھول سکتے۔ لیکن ایک بات جو ہم کو قرآن نے بتائی وہ ہم جانتے ہیں کہ جب رسول کی رسالت کا ذکر کافروں کے درمیان آیا تو قرآن میں آیت اتری کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو معلومہ کوئی بندہ ایسا تھا اس وقت جب آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے جس نے پوری کتاب پڑھ لی تھی۔ کوئی پوری کتاب پڑھے بیٹھا تھا اس وقت بھی جب آدم کا آب و گل میں بھی نہ تھے، پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے، زمین بنی تھی کہ نہیں بنی تھی، پانی خلق ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، آسمان بنے تھے کہ نہیں بنے تھے، ہمیں نہیں معلوم، مگر کوئی صاحب بن چکے تھے جنہوں نے پوری کتاب کا علم حاصل کر لیا تھا۔ وہ رسالت نبی گواہی دینے کے لیے کافی ہیں۔ ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، عالم، ہاں کوئی جاہل واہل نہیں آئے گا گواہی دینے کے لیے، عالم آئے گا گواہی دینے کے لیے۔ اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ وہ کون صاحب تھے جن کے پاس پوری کتاب کا علم تھا۔ اس لیے کہ پیغمبروں سے جب ہم نے پوچھا کیا آپ کو پوری کتاب کا علم ہے، تو انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، پوری کتاب کا علم تو ہمیں نہیں ہے۔ کوئی اتنا کہہ کے رہ گیا کہ صرف ایک آیت کا علم ہمیں ملا ہے۔ اب ایک آیت کا علم ملا ہو یا دو آیتوں کا علم ملا ہو، پوری کتاب کا علم کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ تھے کون صاحب جن کے پاس پوری کتاب کا علم تھا؟ اب بار بار جب ذہن دوڑایا تو دماغ نے کہا کہ اما کہیں یہ وہی تو نہیں تھے جو اس دن ممبر پر بیٹھے ہوئے سلونی کہہ رہے تھے؟